کیا فرما رہے ہیں اللہ، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ ایک طرف تو اللہ فرما رہے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، یہ مہینہ محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ کو اگر کوئی مہینہ پسند ہے، اور کوئی مہینہ اللہ کو رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے رکھے جائیں وہ پسند ہے تو محرم کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ تو ایک طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، رمضان کے بعد محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، اور ایک طرف ہم لوگ ہیں، ایک طرف تو اللہ رسول کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، اور ایک طرف لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب چوز آپ کو کرنا ہے، آپ کس کو چوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ مہینہ تو منحوس مہینہ ہے، محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، کہ محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ اور ادھر لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محرم کا مہینہ تو منحوس مہینہ ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی فیصلہ کرے کہ لوگوں کو اللہ کی بات ماننی ہے، حضور کی بات ماننی ہے، یا لوگوں کو لوگوں کی بات ماننی ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد اللہ اور رسول کے پاس جانا ہے، ہمیں مرنے کے بعد لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے، ہمیں مرنے کے بعد جس کے پاس جانا ہے ہمیں اس کی بات ماننا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے تو ہمیں اب اس مہینہ کو احترام والا مہینہ ہی سمجھنا ہے، ہمیں اس مہینہ کو منحوس مہینہ نہیں سمجھنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنوری فروری 12 مہینے ہیں، کسی غیر مسلم کو جا کے پوچھو، کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو جا کے پوچھو کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک کون سا مہینہ منحوس ہے، وہ کوئی مہینہ نہیں بولے گا، وہ بولے گا کہ کوئی مہینہ منحوس ہے ہی نہیں۔ یعنی جو مہینے انگریزوں نے بنائے ہیں، جو مہینے غیروں نے بنائے ہیں، جو مہینے انہوں نے بنائے جو پتھر کو پوجنے والے، آگ کو پوجنے والے ہیں، مورتی کو پوجنے والے ہیں، انہوں نے جو مہینے بنائے ہیں ان مہینوں میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن جو مہینے اللہ نے بنائے وہ مہینے منحوس ہو گئے۔ عجیب سی بات ہے، بالکل سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ کسی کو پوچھو آپ کہ جنوری فروری مارچ اپریل مئی دسمبر تک کوئی سا مہینہ منحوس ہے کیا، وہ آدمی اگر اس کو غصہ ہے تو ایک دو تھپڑ بھی مار دیتا وہ غیر مسلم، یہ کیا بات کر رہا ہو۔ ہاں ان کے نزدیک کوئی دن منحوس ہے، بھئی اماوس کا دن یا بہت سارے دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن پورا مہینہ منحوس قرار دیتا نا، ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اور ہم نے سفر کا مہینہ منحوس ہے، محرم کا مہینہ منحوس ہے، ذی القعدہ کا مہینہ خالی کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا، یہ بیکار کی بات، جو باتیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، آج ان باتوں پر چل رہے ہیں۔ لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ نے فرمایا، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ بعض ابن آدم، یعنی بعض انسان ایسے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ایسے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، میرے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ وہ کون ظالم ہے جو آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا، یعنی کوئی انسان اللہ کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے، عجیب سی بات ہے۔ تو جب حضور نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جو زمانے کو، وقت کو برا بھلا بولتا ہے۔ جو آدمی یہ بولتا ہے کہ فلاں وقت برا ہے، فلاں دن برا ہے، فلاں زمانہ برا ہے، فلاں سال برا ہے، فلاں مہینہ برا ہے، فلاں جو ہفتہ وہ برا ہے، تو جو آدمی اس طرح بولتا ہے، وقت کو برا بھلا بولتا ہے، یہ اللہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کو چلانے والے اللہ ہیں، سورج کو نکالنے والے اللہ ہیں، سورج کو چھپانے والے اللہ ہیں، رات میں چاند کو نکالنے والے اللہ ہیں، دن کو نکالنے والے، راتوں کو نکالنے والے، پورے زمانے کو چلانے والے اللہ ہیں۔ جب پورے زمانے کو چلانے والے اللہ ہیں تو اسی زمانے کو، اسی وقت کو کوئی آدمی برا بھلا بولنے لگے تو اللہ نے خود فرمایا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ اب جو لوگ محرم کے مہینوں کو منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں، محرم کے مہینوں منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، تو وہ آدمی یہ سوچے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو برا بھلا بول رہا ہے۔ اس لیے کوئی وقت برا نہیں ہے، کسی کے ساتھ اچھا ہونا برا ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی وقت برا ہے، نہ کوئی دن برا ہے، نہ کوئی ہفتہ برا ہے، نہ کوئی مہینہ برا ہے، کوئی برا نہیں ہے۔ اب جو آدمی برا بولتا ہے یا محرم کا مہینے کو منحوس بولتا ہے تو اپنی خیریت منائے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کو برا بھلا بول رہا ہے۔ یہاں اگر میں کسی آدمی کو گالی دے دوں، زندگی بھر وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، زندگی بھر وہ مجھے اپنا دشمن سمجھے گا، کیوں اس نے مجھے گالی دی۔ اور جو آدمی اللہ کو گالی دے،
اللہ کو تکلیف پہنچائے، اللہ سے مقابلہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نے اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی، جب اسے اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے اسی لیے جب یہ آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ جب یہ آیت ختم ہوتی ہے تو اس آیت کے ختم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں، جن 4 مہینوں کو خاص طور سے میں بتا رہا ہوں، ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ یعنی اللہ کو تو اس وقت معلوم تھا، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ نے اسی وقت، اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ فسادی لوگ، کچھ جھگڑالو لوگ پیدا ہوں گے، تو اسی وقت اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں کوئی آدمی اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اب جو آدمی محرم کے مہینوں کو منحوس مہینہ کہتا ہے، یہ آدمی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دوزخی بنا رہا ہے، جیتے جی اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہا ہے جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو منحوس قرار دیتا ہے، آدمی یہ سوچے کہ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ کوئی آدمی کوئی فون بنائے، آئی فون ہے، آئی فون بنایا کتنی محنت سے، سیمسنگ کا فون بنایا، کوئی بھی فون ہے، اب اس فون بنانے والے کے کمپنی کو اگر کوئی آدمی گالی دے، اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بھائی میں نے کتنی محنت سے فون بنایا، کتنی محنت سے کام کیا اور میں نے کتنی محنت کی، اگر کوئی آدمی ان کو گالیاں دینا لگے، ان کو برا بھلا بولنے لگے، اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اسی طرح یہ محرم کا مہینہ اور باقی سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اب وہ آدمی اللہ کو غصہ دلا رہا ہے۔ وہ آدمی سوچے کہ اللہ کو اس کے اوپر کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، جنوری فروری میں سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے محرم کا مہینہ جو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دے دیا، حالانکہ یہ اسلام کے حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ اور جب یعنی سال کی شروعات ہو رہی ہے، اب سال کی ابتدا آدمی کو کیسا کرنا چاہیے؟ سال کی ابتدا آدمی کو دعا کر کے کرنی چاہیے۔ اب دکان آدمی صبح کھولتا ہے تو کیسے شروعات کرتا ہے؟ دکان آدمی مسلمان کھولتا ہے، صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت لگاتا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت لگاتا ہے، دعا کرتا ہے اور کچھ آیت الکرسی وغیرہ جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھ پڑھا کر جو ہے وہ دکان کو کھولتا ہے صبح میں۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے دن کی شروعات اگر اچھی ہوگی، دن کے صبح صبح اگر میں قرآن کی تلاوت لگاؤں گا تو سارے دن میرا اچھا ہوگا، وہ سوچتا ہے کہ سارا دن میرا خوبصورت ہوگا۔ تو اسی طرح سال کی شروعات ہے، جب اس مہینے سے سال کی شروعات ہو رہی ہے تو اس مہینے کی، اس سال کی شروعات ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ دعا کر کے کرنی چاہیے تھی، یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے بہتر سال بنا۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم سے، اس سال کو ہمارے لیے خیر والا سال بنا، برکتوں والا سال بنا، بہترین سال بنا اور خوشحال سال بنا، کہ اس سال میں خوشحال رہوں۔ قرآن پڑھ کر ابتدا کرنی چاہیے تھی، دعا کر کر خوشی سے ابتدا کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں مسلمان سال کی ابتدا کرتے ہیں روتے ہوئے، سال کی ابتدا کی اس مہینے کو نحوس قرار دیتے ہوئے، نحوست کے ساتھ کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ سال کے جب پہلے مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے دیا ہے تو آگے آپ کا کیا ہوگا آپ خود سوچیں۔